بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 سے 47 تک 3 آیتوں کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں جو احکامات ہیں وہ اصل میں یہی پیچھے جو یہود کے ساتھ ایک بیان اللہ رب العزت کا چل رہا ہے، تو انہی کے اعتبار سے وہاں پر احکام قصاص کا اللہ رب العزت نے ان کی تفاصیل بتائی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل انجیل یعنی نصارہ عیسائی جو ہیں ان کو بھی نصیحت فرمائی ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور کتبنا ہم نے فرض کیا، کتبنا، اب غور کیجئے وہی کتب اور اس کے ساتھ نا اینڈ پہ لگا ہوا ہے، یعنی ہم نے فرض کیا علیہم ان پر، فیہا اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں ہا یعنی اس کے اندر، کس کے اندر؟ تورات، کیونکہ پیچھے ذکر تورات کا چل رہا ہے تو یہاں پر اس میں ہم تورات کو انڈرسٹوڈ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فرض کیا ان کے اوپر سے مراد یعنی یہود کے اوپر، اس کے اندر تورات کے اندر کیا؟ انا کہ بے شک، انا بے شک، النفس یہ جان کو کہتے ہیں، النفس یقیناً ایک جان، بالنفسی جان کے بدلے میں، بی ساتھ النفسی جان، یعنی بے شک جان کے بدلے جان، اور العین عین آنکھ کو کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عیون چشموں کو کہتے ہیں، اور چشمہ جس سے پانی نکلتا ہے کیونکہ وہ ایک سوراخ ہوتا ہے، اور آنکھ بھی اصل میں سر کے اندر ایک سوراخ ہے تو اسی لیے اس کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ والعین اور آنکھ، بالعین آنکھ کے بدلے میں، والانف اور ناک، بالانفی ناک کے بدلے میں، والاذن اور کان، بالاذن کان کے بدلے میں، اور اذن یہ کان اکیلے کو کہتے ہیں، اور آذان اسی کی جمع ہے یعنی کانوں کا، اور یہاں پر اکیلے کے بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک کان بھی کاٹا گیا بالاذن تو اس کے بدلے میں کان ہے، والسن اور دانت، اور یہاں پر بھی سن یہ واحد کے لیے ہے، اور اسنان یعنی اسی کو جمع کہتے ہیں، والسن اور دانت، بالسن دانت کے بدلے میں، والجروح اور یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، والجروح یعنی زخموں کا، جرح کہتے ہیں زخموں کو، اور آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، انڈیا پاکستان میں مختلف جگہوں پر وہ حکیم یا کچھ یعنی کہتے ہیں پہلوان بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو جراح بھی کہتے ہیں، یعنی جو زخموں کے اوپر مرہم پٹی کا کام کرتے ہیں، تو وہی جراح تو یہ وہی لفظ ہے اصل میں، والجروح اور زخموں کا قصاص بدلہ ہے، یعنی ہر ایک چیز کا، چاہے وہ جان ہو چاہے وہ صرف آنکھ ہو، یعنی پوری جان نہ ہو بلکہ صرف آنکھ یا کان یا ناک یا اسی طرح دانت یا زخم ہو، سب کا قصاص ہے، سب کا بدلہ ہے۔ فمن پھر جو تصدقہ یعنی صدقہ کر دے، صدقہ کر دے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ معاف کر دے، بہی اس کو، فہو کفارۃ لہ، بہی اس کو، اب کس کو معاف کرے؟ یعنی اس جس نے یہ کام کیا ہے، یہ قتل کیا ہے، یہ جان لی ہے یا آنکھ نکالی ہے، جو شخص بھی اس کو معاف کر دے، فہوا پس وہ ہے، یعنی اس کا یہ جو معاف کرنا ہے، ہوا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ معافی کرنا، یعنی اس کا جو معاف کرنا، صدقہ کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے، کفارۃ، تو یہ کفارہ ہے، لہو اس کے لیے۔ اب یہ کس کے لیے کفارہ ہے؟ اس کے لیے، یہاں پر اس کا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور من جو، لم نہ، یحکم حکم دے، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو نہ حکم دے اس کا یا اس کے ذریعے سے جو نازل کیا اللہ نے، یعنی اللہ کے احکامات کے ذریعے سے جو حکم نہ دے، فاولئک تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، یہ دیکھیں اولئک میں بھی وہی کا لفظ ہے اور ہم کے اندر بھی وہی کا لفظ ہے، یعنی یہ اصل میں عربی زبان کے اندر کسی چیز کے اوپر سٹریس دینے کے لیے، اس کے اوپر فوکس دینے کے لیے یا اس کی تاکید کی خاطر یہ کیا جاتا ہے، زور دینے کے لیے، تو لہٰذا یہی وہ شخص ہے الظالمون جو ظالم ہے،
یعنی ایسے ہی لوگ جو اللہ کے حکم کے ہونے کے باوجود اس کے مطابق فیصلہ نہ دے تو یہی شخص جو ہے وہ ظالم شخص کہلائے گا۔ تو اس آیت کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز کیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، کہ ہم نے فرض کیا ان کے اوپر اس کے اندر۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلی بات کی کہ اس سے مراد یہاں پر تورات ہے، کہ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بہت سے احکامات فرض کیے تھے، اور یہ اصل میں وہی اسی موضوع کو اصل میں آگے لے کر چلا جا رہا ہے جن کا ذکر ہم نے پچھلی آیات کے اندر کیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر احکامات دیے، اور تمام انبیاء، تمام جو صلحاء اور ربانیین جو تھے، علماء اور ربانی لوگ تھے، ان سب نے جو فیصلے کیے اسی کتابوں، اسی احکامات اور اسی تورات کے مطابق کیے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان احکامات کے اندر یہ بھی حکم نازل فرمایا تھا، یہ بھی حکم انہی کے احکامات کے اندر سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو یہ احکامات کا پہلے تذکرہ کر کے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ زنا، جو زانی ہے مرد اور عورت جو شادی شدہ ہے، ان کی جو رجم کی سزا ہے، جیسے وہ سزا وہاں پر تھی، اسی صورت میں اسی طرح سے یہ احکامات جو ہیں قصاص کے احکامات، یہ بھی تمہاری کتابوں کے اندر ہیں، اور یہ وہی کتابیں، یہ وہی تورات کے جنس کے مطابق انبیاء اور صلحاء فیصلہ کرتے آئے ہیں، جس کے مطابق وہ اللہ کا دین نافذ کرتے آئے ہیں، اور تم نے کیونکہ ایسا نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت اسی لیے ڈانٹ کے انداز میں آخر میں کہتے ہیں کہ جس نے ایسا نہ کیا، کہ جو اللہ نے احکامات اتارے اس کے مطابق نہیں کیا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ اصل میں ظلم کرنے والے۔ تو اصل میں اس آیت کے حصے کے اندر یہود کو ڈانٹا گیا ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے یہ رجم کے حکم کو تبدیل کر دیا تھا، اسی طرح تم نے یہ احکامات جو قصاص کے تھے یہ بھی تمہاری کتاب کے اندر موجود تھے، بلکہ آج بھی موجود ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب خروج اس کے باب 21 میں فقرہ نمبر 23 اور 25 میں ابھی بھی آج بھی موجود ہیں، مگر یہ لوگ اس کے اوپر وہی بات جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، عوام الناس کو وہ بتاتے نہیں ہیں، اور ان کو ان کی تعویلیں کر کے ان کو معطل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم اب ہے ہی نہیں ہے، یا اس کی کوئی تعویلیں کر کے اپنی طرف سے نئے احکامات انہوں نے اپنی آسانی کے لیے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا حوالہ دے کر پچھلے ایک ٹاپک کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہودی قبائل مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو قبائل یہودی قبائل تھے، آپ جانتے ہیں، اور ان میں سے بنو نذیر جو تھا یہ اصل میں ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور بنو قریظہ یہ کمزور قبیلہ تھا، یہودیوں میں کمزور سمجھتے تھے اس کو۔ تو لہٰذا بنو نذیر والے یہودی کیا کرتے تھے کہ اگر یہودی بنو نذیر کا قصاص اگر ہوتا تو بنو قریظہ سے وہ قصاص ضرور لیتے تھے کیونکہ طاقتور تھے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص کیونکہ وہ کمزور تھے بنو نذیر سے وہ لیتے ہی نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ مقتول کی دیت بس ادا کر لیں، یعنی قصاص میں، یعنی بدلے میں اس بندے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ پیسے لے لیے جائیں، دیت جس کو کہتے ہیں، اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ تو یہ اصل میں ان کے اندر ایک جو بے عدلی تھی، جو انصاف کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اس کے یعنی اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ جس طرح تم نے پہلے رجم کے احکامات کو اپنی کتاب تورات کے اندر ہوتے ہوئے چھوڑ دیا، اسی طرح اب تم یہ کر رہے ہو اور اپنی مرضی کے فیصلے اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کو، اس پس منظر کے اندر یہ جو معاملہ پیچھے چل رہا تھا بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان میں، تو اس حوالے سے اس آیت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے کی شریعت کی پیروی ہمارے لیے بھی اس وقت تک لازم ہے جب تک کہ ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز وارد نہ ہو جو اس شریعت کے خلاف ہو۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ تو تورات کے اندر احکامات ہیں، یا انجیل کی آگے بات آئے گی اس کے اندر احکامات ہیں، تو آپ اس سے دلیل اپنے دین کے مطابق کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو وہی بات یہ اس میں سمجھنے کے لیے ہے کہ جب تک کوئی حکم جو ہے اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، قرآن کریم کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر، اور احادیث مبارکہ صحیحہ ان کے اندر کوئی ایسی اگر بات نہیں آتی ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بات نہیں آتی ہے، یا پچھلی شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو ہماری شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو اس حکم کو اسی طرح سے مانا جائے گا، وہ شریعت بھی قائم رہے گی۔ ہاں اگر وہ اس کے خلاف ہو تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ پھر عمل کس کے اوپر ہوگا؟ یہی جو آخری حکم ہے، اور وہ آخری حکم قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اب یہ تورات کے اندر جو حکم ہے، یہی حکم اصل میں قرآن کریم کا اور شریعت محمدیہ کا بھی یہی حکم ہے۔
اور وہ حکم کیا ہے؟ اب حکم کی طرف آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ ہر چیز کا اصل میں بدلہ ہے. چاہے پوری کی پوری جان کوئی لے لے، چاہے کوئی آنکھ لے تو اس کا بدلہ آنکھ ہے، اگر ناک ہو تو ناک بدلہ ہے، اگر کان ہو تو کان، دانت ہو تو دانت. اور یہاں پر حتیٰ کہ ایک ایک کا ذکر کیا، یعنی کوئی ایک دانت بھی ہے تو ایک ہی دانت اس کا بدلہ ہے. یعنی بدلے میں غور کیجئے زیادتی نہیں ہے بلکہ بدلہ پورا پورا ہے. اور ایک ایک زخم کا بھی بدلہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ کوئی امیر شخص ہے یا کسی زیادہ باعزت قبیلے سے ہے یا کوئی کمزور قبیلے سے ہے، دوسرا طاقتور قبیلے سے جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ میں تھا، بلکہ ہر چیز کا ایک قصاص ہے، بدلہ ہے، اور اس کو لیا جائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے یہ عورت کے بدلے قتل ہو یا مرد کے بدلے، تو دونوں ہی شکل میں قصاص جو ہے وہ رہے گا. عورت کے بدلے قاتل مرد ہی کو قتل کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت ہے تو کہے کہ کوئی شخص کہے کہ جناب عورت تو بلی کمزور کوئی چیز ہے تو لہٰذا قتل کرنے والا کوئی بڑے فیملی کا امیر شخص ہے تو اس کے بدلے میں کسی عورت کو قتل کر دیں. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. نفس کے بدلے میں نفس ہے، جس نے قتل کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو چھوٹے قبیلے کا ہو بڑے قبیلے کا ہو تو سب قصاص میں برابر ہیں، عورت مرد سب برابر ہیں. لیکن اس میں ایک چیز صرف ایکسیپشن ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو. اگر مسلمان ہے تو اس کے اندر کچھ احکامات آگے ہم ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں. یعنی مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو پھر یعنی احکامات، ایک تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم آیت نمبر 45 ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ جو تورات کے احکامات کی بات ہو رہی ہے تو کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو حکم تورات کا ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ پچھلی شریعت میں تھا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو باقی رکھا ہے، بلکہ اس کی تصدیق کی ہے، اور اس کے احکامات ہمارے سامنے قرآن کریم کے دیگر جگہوں پر بھی اور احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے آتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں، لہٰذا اگر کسی ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا ہے کسی مرد کے ذریعے تو اس مرد کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. سب کا جو ہے وہ ویلیو برابر ہے، جان کی ویلیو برابر ہوگی. بعض لوگوں نے اس آیت یعنی یہاں پر جو آیت ہم کہہ رہے ہیں کہ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، تو بعض کا خیال یہ ہے کہ اسے انہوں نے یعنی یہ ایک فتویٰ نکالا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا. یعنی اگر کافر کو کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو لہٰذا قصاص میں یہاں پر تو بات ہو رہی ہے نفس کے بدلے میں نفس، جان کے بدلے جان. تو کسی کافر کا قتل کسی مسلمان نے کر دیا ہے تو اب مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اب غور کریں، ویسے تو لگتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں تو ایسا لکھا ہے، تو بعض اسی وجہ سے اس آیت سے اس طرف چلے گئے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا اگر قتل کرنے والا مسلمان ہے تو. مگر صحیح بخاری کی حدیث ہے 6915، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا واضح فرمان موجود ہے، اور وہ کیا کہ وَأَن يُقْتَلَ مُسْلِمٌ، یعنی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کافر کی جان کی قیمت ایک مسلمان کی جان کی قیمت کے برابر نہیں ہے. ہاں اوپر والی حدیث دیکھیے، جیسے ابو داؤد وغیرہ کی جو حدیث ہم نے پہلے بیان کی ہے، اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں. یعنی مسلمان اگر کسی مسلمان کا خون کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس میں تو یہ حکم ہے کہ سب کے خون برابر ہیں. کوئی عورت مرد کو کرے، مرد عورت کو قتل کر دے، کوئی مرد مرد کو قتل کر دے، تو قتل کے بدلہ قتل ہے. لیکن اگر کوئی کافر مسلمان کو قتل کر دیتا ہے یا مسلمان کافر کو قتل کرتا ہے تو یہ چیزیں یہاں پر برابر نہیں ہیں. اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کرے تو کافر کی جان کی قیمت جو ہے کہ اسی مسلمان کی برابر نہیں ہے. کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ نے ان بعض لوگوں کا یعنی جن کا یہ خیال ہے کہ کافر کے بدلے مسلمانوں کو قتل کرنا یعنی وہ صحیح ہے، تو اس کے خلاف وہ کہتے ہیں امام شافعی کہ امت کا اجماع ہے، یعنی پوری امت کے تمام علماء فقہا جو ہیں اور صحابہ کرام یہ سب جمع ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے. تو اس وقت اب اس کو ایک ہم رائٹ اس وقت جو ہمارے زمانے کی حالت ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا اٹیچ کرتے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے ہیں کہ جن کی موجودگی میں قصاص
کو سمجھنے کے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا، ناممکن بنا دیا گیا۔ آپ قصاص کا یہ حکم اس کو انہوں نے تعویل کر کے اور چینج کر دیا ہے اور اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تیز دھار والے آلے کے ساتھ یا پھر اگر آگ کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو مارتا ہے، اگر کسی شخص کا قتل تیز دھار آلے جیسے چھری، چاقو، تلوار کے ساتھ کر دے یا پھر آگ کے ذریعے جلا کر مار دے تو کچھ سانس لیا جائے گا، تو پھر ایسا ہے کہ اس کے بدلے میں اس شخص کی جان لے لی جائے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ کرتا ہے، یعنی ایسا مثال کے طور پہ اس کا گلا گھونٹ کے مار دے، مثال کے طور پہ پانی میں ڈبو کر مار دے یا کچھ اور کام کرے، کسی بھی اور طریقے سے اگر اس کو مار دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ قصاص نہیں ہے، یہ صرف تیز دھار سے۔ حالانکہ یہ بالکل صریحاً صحیح احادیث کے بالکل خلاف بات ہے۔ چنانچہ خواہ جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے بھاری سے بھاری پتھر مار کر وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا، بلکہ دیت دے دی جائے گی، یعنی صرف لے دے کر معاملے کو رفع دفع کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے اسی طرح کچلا تھا جس طرح اس نے ایک بچی کا سر کچلا تھا۔ یعنی ایک یہودی نے ایک بچی کو اس کا سر کچل کے پتھر کے ساتھ مار دیا، اور اللہ کے نبی نے اس کی سزا اس کو دی ہے، کیسے؟ سیم اسی طرح سے کہ اب اس شخص کا بھی سر اسی طرح پتھر کے ساتھ کچل کر مار دیا جائے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ نظریہ جو ہے اور یہ بہانے اور ہیلے جو ہیں یہ بالکل باطل ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق قتل کے ارادے سے اگر جان بوجھ کر قتل کرنا ثابت ہو جائے تو پھر قصاص ہے، خواہ کسی طرح بھی کسی بھی آلے سے کسی بھی طریقے سے قتل کیا جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ۔ تو اس حوالے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے، جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے معاف کر دیا کسی شخص کو جس کے ذریعے سے اس کو زخم لگا تھا، جس کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا، یعنی اس نے اس کو معاف کر دیا کہ اس کے زخم اس نے لگایا، اس نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ایک تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے معاف کیا، یقیناً اس نے ایک اچھا کام کیا، صدقہ کا کام کیا ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ ہے تصدق، یعنی اس نے صدقے والا کام کیا، تو یقیناً صدقے کا ایک اجر ہے، ایک بدلہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے معاف کیا ہے اس کو اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ ایک تو یہ اس کا معنی ہے، اور دوسرا تفسیر سعدی میں اس کا دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ کیونکہ کفارۃ لہ کا جو لفظ ہے اس کے لیے، یعنی کس کے لیے یہ کفارہ ہے؟ تو ایک تو یہ حدیث سے ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ کفارہ کس کے لیے ہے، یعنی جس نے معاف کیا ہے اس کے لیے کفارہ ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کفارہ ہے کہ جس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر اس نے کسی شخص کو زخم پہنچایا گیا، اب اس نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو جب جس کو زخم پہنچا تھا اس نے اس زخم پہنچانے والے کو معاف کر دیا ہے تو اللہ رب العزت تو بالاولیٰ معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت پھر ضرور، یعنی جب اس شخص نے، ایک بندے نے اپنا حق معاف کر دیا ہے کہ یہ اس کا حق تھا کہ یہ اس کا بدلہ لیتا، لیکن اس نے کہا میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت بھی اپنا حق اس کو معاف کر دیں گے، یعنی پھر اللہ رب العزت بھی اس کے لیے یہ کفارے کا باعث بنا دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ اس کی معافی جو ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے جس نے یہ زخم پہنچایا تھا اس کے لیے بھی معافی بن جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد اس شخص کو لان تان کی جائے کہ تم نے اس بندے کو قتل کیا تھا یا تم نے فلاں بندے کو فلاں تکلیف پہنچائی تھی، اگر معافی مل گئی تو اب وہ معاف شدہ بندہ ہے، اب لہٰذا اس کو اس کے اوپر تان نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی اگر قرآن و حدیث کا انکار تو نہیں کرتا، یعنی اس نے کھلم کھلا قرآن و حدیث کا انکار تو نہیں کیا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق یا جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی وہ کیا نازل کیا؟ اللہ قرآن اور حدیث، قرآن اور اس کی جو اس کا بیان ہے، اس کی وضاحت، دونوں کو نازل کرنا ہے۔ تو جو اس کو چھوڑ کر احکامات دے، جو اس کے چھوڑ کر فیصلہ کرے، تو ایسے شخص کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، یعنی چاہے وہ قرآن و حدیث کا انکار نہ کرتا ہو مگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو یہی شخص ظالم ہے۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہی لوگ ہیں، وہی ہیں ظالم، یعنی دو دفعہ وہی کہہ کر اس کے اندر سٹریس پیدا کی گئی ہے کہ یہی اصل میں شخص جو ہے ظالم ہے۔
اور پیچھے جیسے ہم نے یہود کی بات کیا ہے تو اصل میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود کی اس بات کی طرف کہ جس قبیلے میں مذکورہ فیصلہ کیا گیا تھا، یعنی وہ نذیر اور قریظہ کے درمیان میں جو بات چل رہی تھی، تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو تورات میں نازل تھے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اصل میں یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ ظلم کا کام کیا ہے۔ اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جن میں ہم 2 آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ رب العزت نے اہل انجیل کو نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا اور کفینا ہم نے بھیجا علی آثارہم، علی اوپر، آثاری آثار کہتے ہیں نقش قدم کو، ہم ان کے، یعنی کن کے نقش قدم پر، یعنی جو پہلے نبی گزرے، یعنی پیچھے جیسے ہم نے بات کی کہ تورات اور تورات کے احکامات کے اوپر عمل کروانے والے کون تھے، سب سے پہلے کون تھے تصدیق کرنے والے اور عمل کروانے والے؟ وہ انبیاء تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء بنی اسرائیل کے اندر بھیجے ہیں، تو انہی کے نقش قدم کے اوپر اللہ رب العزت نے کس کو بھیجا ہے؟ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا ہے، یعنی وہی شریعت دے کر بھیجا ہے، کوئی نئی شریعت لے کر عیسیٰ ابن مریم نہیں آئے ہیں۔ اور یہ کون ہے عیسیٰ ابن مریم؟ مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والے تھے، لما اس کے لیے جو بینا درمیان میں، یدئی ہی اس سے آگے، یعنی بینا یدئی، یعنی کہتے ہیں ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے آگے ہے، یعنی جو پہلے گزر چکا، یعنی جو کتابیں پہلے گزر چکی، یعنی یہی تورات اور یہی شریعت کے احکامات، وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی، من التورات، یعنی وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان سے آگے، یعنی ان سے پہلے تورات میں، من التورات، تورات سے نازل ہو چکے، تورات میں آ چکے۔ وَآتَيْنَاهُ اور آتینا ہم نے دی انہیں، یعنی ہو سے مراد عیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے ان کو عطا فرمائی الانجیل، انجیل۔ تو یہ ایک الہامی کتاب یعنی انجیل ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور تمام مسلمانوں کا بھی اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی نازل شدہ ایک کتاب ہے، تورات ہی کی طرح انجیل بھی، لیکن ان دونوں ہی کتابوں کے اندر اب عیسائی اور یہودی تحریف جو ہے کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، بلکہ یعنی انبیاء اور علماء اور جو ربانی تھے ان کے ذمہ لگایا تھا، اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے لیے لیا ہے۔ اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے دی انہیں عیسیٰ ابن مریم کو انجیل، فِيهِ اس میں ہے ہدن، اس میں ہدایت ہے، وَنُورٌ اور اس میں روشنی ہے، وَمُصَدِّقًا اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پہلے مصدقاً کس کو کہا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کہ خود عیسیٰ ابن مریم تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن اب یہ جو انجیل ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بینا یدیہ جو اس سے پہلے آئی، من التوراتی تورات میں سے، یعنی تورات کے اندر جن احکامات کو پہلے نازل کیا جا چکا، یہ کتاب انجیل اس میں بھی کوئی نئے احکامات نہیں بلکہ انہی کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہدن اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، وموعظۃ اور یہ ایک نصیحت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب نصیحت اور واعظ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ وَلْيَحْكُمْ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وا اور چاہیے کہ، وا اور لام جو ہے یہ چاہیے کہ معنی میں ہے، اور چاہیے کہ یحکم کہ وہ حکم دیں یا وہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل کون؟ اہل انجیل، اور اہل انجیل سے مراد کون ہے؟ اصل میں تو یہ انجیل کن کو دی گئی ہے؟ یعنی انہی تورات والوں کو دی گئی ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل ہی کے لیے آئی ہے، تاکہ ان لوگوں نے جو اپنا راستہ چھوڑ دیا تھا ان کے لیے، لیکن اس کے بعد جنہوں نے اس کو پکڑ کے رکھا تو وہ عیسائی ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو نصارہ جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں ہی اصل میں مراد ہیں، یعنی جن کی طرف اصل میں انجیل بھیجی گئی ہے، تو یہ اصل میں انجیل یہودیوں کی طرف ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بھیجی گئی، اور ان کو اپنانے والے عیسائی کہلائے یا نصارہ کہلائے۔ بما انزل اللہ بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا فیہ اس کے اندر، یعنی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ حکم دیں اہل انجیل، انجیل جن کے پر نازل کی گئی ہے وہ،
اللہ نے جو اتارا ہے اس کے اندر اس کے مطابق حکم دے۔ ومن لم یحکم، اور جو لم نہ یحکم وہ حکم دے، بما ساتھ اس کا جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، فاولئک هم الفاسقون، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، وہی ہیں، الفاسقون نافرمان۔ پچھلی آیت میں دیکھیے کیا فرمایا تھا، فاولئک هم الظالمون، وہاں پر ان کو ظالم کہا تھا، اور یہاں پر ان کو فاسق کہا جا رہا ہے، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ اصل میں فاسق بھی ہیں، اور فاسق کہتے ہیں نافرمانوں کو، بہت زیادہ گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے۔ تو اس آیت، ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات جو اتارے ہیں بڑے واضح اور بڑے مختصر احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا کس طرف، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہی کے نقش قدم کے اوپر۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ انہی کے نقش قدم کے اوپر جو پہلے انبیاء، جو کتابیں، جو احکامات، جو شریعت دے گئے اسی کے اوپر چلنے والے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے اور تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اس لیے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تورات کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تصدیق کرنے والے تھے، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی ہے، جیسے آگے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی نہ صرف عیسیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں تورات کے احکامات کی، بلکہ انجیل خود بھی تورات کے احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور انجیل میں جو متی انجیل کی کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ یہ نہ سمجھو، یعنی یہ انجیل کی کوٹیشن ایک آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں پہلی کتاب یعنی تورات یا اس کے علاوہ جو کتابیں تھیں ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں، اور پورا کرنے آیا ہوں سے کیا مراد ہے، یعنی جو اس میں تبدیلیاں اور جو تحریفات انہوں نے کر دی تھی، اور جو کوئی چیزیں ایسی تھیں ان کی وضاحت انہوں نے کی اور ان تحریفات کا جواب دیا، ان کو درست کر کے ان کے سامنے معاملات کو رکھا۔ تو کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ تمام نبی سچ ہی کہتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، یعنی تورات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کے مطابق ہو کر رہے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور تورات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، ایک نبی آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر نام لے کر پیارے رسول کے بارے میں بتایا، ان کی جگہ کے بارے میں بتایا، کیسے علاقے میں آئیں گے، کیسی جگہ پر آئیں گے، اور ان کی نشانیاں اس کے اندر بتائی ہیں، اور خود قرآن میں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتاب کی روشنی میں ایسے جانتے تھے آپ کو کہ جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سب پورا ہو کر رہا جو ان کی تورات اور انجیل کے اندر تھا، لیکن لوگوں نے اور نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اس کے احکامات کو ان کے اوپر واضح کریں۔ اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ دیکھیے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ تورات کیا ہے، تورات کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ تورات کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے۔ یہاں پر اب یہی سیم بات اللہ رب العزت انجیل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتا ہے کہ جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، یعنی جس زمانے میں یہ نازل ہوئی تو اس زمانے میں اس کو بھی وہی حیثیت حاصل ہوئی کہ اب اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، اب اس کے ذریعے سے روشنی آئے گی۔ اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد یعنی جس طرح اب انجیل آ گئی ہے تو تورات کے احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اب اس کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے اور روشنی ہے۔ اور اسی طرح سے اب قرآن کریم کیونکہ ہمارے پاس آ چکا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو لہٰذا اب قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت کی اس آخری کتاب کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات اور انجیل اور دیگر کتب آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ اب وہ کتابیں ان کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کے عمل منسوخ ہو گئے، کیونکہ ان کو سب کو ان میں سے جو احکامات درست تھے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے رجم کی بات کی، جیسے پچھلی آیات کے اندر ہم نے قصاص کی بات کی، تو قرآن کریم کے اندر بھی انہی احکامات کو آگے کنٹینیو کیا گیا، ان کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ انہی کو کنٹینیو کر دیا گیا۔ اور جن کو منسوخ کیا گیا قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں بڑی وضاحت ہے۔ تو تورات اور انجیل اور دیگر کتب آسمانی اب ان کے اوپر عمل منسوخ ہے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ میں جناب تورات کو کھولتا ہوں، میں انجیل کو کھولتا ہوں، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صرف کچھ انجیل یا تورات کے کچھ صفحات تھے، اور وہ ان کو صرف دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو آج وہ میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تو لہٰذا اب پرانے احکامات منسوخ ہو گئے، اور ہدایت و نجات کا اب آخری اور اکیلا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، اور یہی قرآن کریم اب ہدایت کا آخری ذریعہ ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور انہی آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء اور رسل کا بھی سلسلہ ختم کر دیا، یعنی صرف کتابیں نہیں بلکہ انبیاء کے اندر بھی اب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح اور کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ تو تورات، انجیل اور پھر قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ جو ہدن اور نور کی بات یہ تینوں کتابوں کے بارے میں کہی ہے، تو یہ دونوں اصل میں ان تینوں کتابوں کی صفت بیان کی گئی۔ تو ان نازل شدہ کتابوں کا ہدایت ہونا تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے حقائق کے بیان پر مشتمل ہے، یعنی ان کے اندر ہدایت ہے۔ لوگ کتابیں اور ریسرچ اور آسمانوں کے اندر اور دوربینیں لگا کے خوردبینوں کے ذریعے، دوربینوں کے ذریعے سے کس طرح سے کائنات وجود میں آئی، یہ کیا ہوا اور انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، اس کے وہ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہدایت اور ان کے جوابات خود قرآن کریم نے کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ کسی بندر سے پیدا نہیں ہوا ہے، کسی بندر سے موڈیفائڈ اور ایوولوشن کے ذریعے سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے تمام مراحل کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ہدن اسی لیے یہ ہے کہ اس کو ہدایت ہمیں دے دی، وضاحت ہمارے سامنے اس کی رکھ دی ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کے حقائق کے بیان پر مشتمل ہے، اور نور روشنی اس لحاظ سے کہ انسان کے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ انسان اس روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میرے سامنے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا فلاں چیز کا۔ قرآن کریم نے ایک ایک چیز کو اور اس شریعت مطہرہ نے واضح کھول کر رکھ دیا ہے، تو لہٰذا یہ روشنی بھی ہے اور یہ ہدایت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان آخرت کا سفر بڑی آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 47 آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو اہل انجیل کا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لازم ہے کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں اور جو دلائل اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ ان کو چھپانے یا ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی انہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں، انہی کے اندر یہ جو قصاص کے احکامات موجود ہیں، انہی کے اندر یہ رجم کی سزائیں موجود ہیں، تو لہٰذا نہ ان کو وہ تبدیل کریں، نہ ان کو چھپانے کی کوشش کریں اور ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے وہ ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں نا کہ میں تم سے زیادہ اصل میں انجیل کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے انجیل میں یہ حکم دیا کہ آخری نبی کی پیروی کرو، تو لہٰذا میں تو آخری نبی کی پیروی کر رہا ہوں، تم لوگ اصل میں اچھے عیسائی نہیں ہو، تم لوگ اصل میں اچھے انجیل کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہو۔ تو لہٰذا انجیل کے اوپر اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری شریعت اور آخری نبی اور آخری کتاب کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور سب مسلمان ہو جائیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ نافرمان ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اترا ہوا اللہ کا حکم نہیں مانا ہے۔ تو لہٰذا انہی کے لیے اللہ رب العزت نے ظالم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے فاسق بھی کہہ دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا یہی اصل میں ہدایت ہے، یہی اصل میں اس نور کی پیروی ہے، اور یہی ظلم سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اور یہی نافرمانی سے بچنے کا راستہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان اللہ کی کتاب، مسلمان ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک جھوٹا دعویٰ تو کرے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہمیں یہ قرآن بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے، اس کو چومے، اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے، لیکن جب اس قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی باری آئے، جب اس کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی باری آئے، جب نماز پڑھنے کا کہا جائے، جب روزہ رکھنے کا کہا جائے، جب حج کی بات کی جائے، تو وہ طرح طرح کے بہانے تراشے، طرح طرح کی باتیں کرے۔ جب یہی قصاص کے احکامات کو نافذ کرنے کی بات کی جائے، جب چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات کی جائے، تو وہ طرح طرح کی اس کے اندر اپنی تعویلیں بیان کرے، تو یہ بات اصل میں ظالم لوگوں کی بات ہے، یہی فاسق لوگوں کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں ہم سب بھائی جو ہیں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔